بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 15ویں صدی کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتیں یعنی تیموری سلطنت اور سلطنت عثمانیہ جب آپس میں ٹکرائیں تو کیسے ایک سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور کچھ دیر بعد دوسری بھی، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ ناظرین، جن دنوں سلطنت عثمانیہ ایک بہت ہی طاقتور سلطنت بن چکی تھی، انہی دنوں موجودہ ازبکستان سے ایک طوفان کھڑا ہوا جس کا نام امیر تیمور تھا۔ وہ ایک کامیاب جنگجو، سپہ سالار اور حملہ آور تھا۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی فتوحات حاصل کی اور ایک وسیع سلطنت قائم کر لی، البتہ مقبوضہ علاقوں میں پائیدار ریاستی ڈھانچہ قائم کرنے میں وہ ناکام رہا۔ بہت جلد تیموری سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں ملنے لگی اور ان کے درمیان جنگ ناگزیر ہو گئی، کیونکہ دونوں ہی سلطنتوں کے سربراہ یعنی امیر تیمور اور سلطان بایزید متکبر تھے، جس کا اندازہ ان کے ایک دوسرے کو بھیجے گئے خطوط سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان سلطنتوں کی سرحدیں ملنے کے بعد 1402 سن عیسوی میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ سلطان بایزید نے اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جس کی کہانی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ سلطان بایزید کو جیسے ہی امیر تیمور کے حملے کی خبر ملی، اس نے محاصرہ اٹھا لیا اور جنگ کے لیے نکل پڑا۔ ناظرین، اس وقت روئے زمین پر ان دونوں سلطنتوں سے زیادہ طاقتور اور کوئی سلطنت موجود نہ تھی، اور 1402 سن عیسوی میں ان کی فوجیں انقرہ کے میدان میں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ تیموری فوج عثمانی فوج سے تعداد میں 60 سے 65 ہزار زیادہ تھی، جبکہ اس میں ہندوستان سے لائے گئے ہاتھی بھی موجود تھے۔ جنگ کی شروعات ہوئی اور ایک طویل لڑائی کے بعد امیر تیمور فتح یاب ہوا۔ سلطان بایزید قیدی بنا لیے گئے اور اسی قید میں 1 سال کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ ناظرین، اس ذلت آمیز شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ بکھر کر خانہ جنگی کا شکار ہو گئی، اور اس جنگ کے 3 سال بعد یعنی 1405 سن عیسوی میں امیر تیمور بھی انتقال کر گیا، اور اس کی موت کے بعد اس کی قائم کردہ عظیم سلطنت، جو کہ ہندوستان سے عراق، روس اور ایشیائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی، جلد ہی دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی۔ اور دوسری جانب سلطان بایزید کے بیٹے سلطان محمد اول نے سلطنت عثمانیہ کو ایک بار پھر متحد کر لیا۔ ناظرین، یہ وہی سلطان تھے جن کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ لکھنا شروع کی گئی، اور آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی احوال کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد مراد ثانی سلطان بنے، جنہوں نے کئی یورپی بغاوتوں کو کچل دیا۔ ان کا دور حکومت بلقان اور اناطولیہ میں زبردست جنگوں کا دور تھا، جس میں انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کی، اور 1451 سن عیسوی میں وہ بھی انتقال کر گئے، اور ان کے بعد سلطان محمد فاتح کا دور شروع ہوا۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح نے ناقابل شکست سمجھے جانے والے شہر قسطنطنیہ کو کیسے فتح کیا، یہ ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویسے ناظرین، آپ کی نظر میں امیر تیمور اور سلطان بایزید میں سے کون صحیح تھا اور کون غلط تھا؟ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے طاقتور ترین سلطانوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔